بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی مرتبت سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 رمضان المبارک ہے اور اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ماہ صیام رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، چونکہ کتاب رحمت قرآن مجید کا نزول بھی ماہ صیام رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہٰذا قرآن مجید کو اور ماہ صیام رمضان المبارک کو ایک خاص علاقہ اور تعلق ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا کہ قرآن مجید اور روزہ یہ دونوں بروز قیامت بندے کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ فیقول الصیام، تو روزہ بارگاہ اعزدی میں بندے کی سفارش پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوگا، رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ بارگاہ اعزدی میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا۔ فشفینی فیہ، تو میں آج تیرے حضور اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ آج کل تو موسم اتنا شدید نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن سخت گرمی کے روزے بھی گزرے ہیں، تو ہم نے ان ایام کے اندر بھی کمزور سے کمزور لوگوں کو بھی پیاس اور بھوک کاٹتے ہوئے روزے کی شدت اور سختی سہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آج بھی گو موسم سرد ہے، لیکن 13 گھنٹے تک مسلسل بھوک کاٹنا یہ آسان نہیں ہے۔ روزہ نصف صبر ہے، تو ہم صبر کے دامن کو تھام لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے، لیکن اگر روزے نہ ہوں تو کس قدر مشقت ہو جاتی ہے، نہ کچھ کھایا جائے اور نہ کچھ پیا جائے۔ انسان کی جو عادت ہوتی ہے اس کو روکنا بھی نفس پہ شاق ہوتا ہے، اور یہ جائے کہ بھوک کی شدت ہو اور پیاس کی شدت ہو اور انسان اس کو گوارا کرے۔ اور جو لوگ ساتھ کام کاج بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ تو اور سخت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، امتثال امر الہی کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کمزور سے کمزور لوگ بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس کے ساتھ محبت کی، یہ اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک رنگ ہے جو ماہ صیام میں ہم اس کے بندوں کے اوپر چڑھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ بندوں کا قدردان ہے، تو روزہ رکھنے والے یہ مشقت اس کے لیے سہتے ہیں، تکلیف گوارا کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کا مول ڈالے گا، حتیٰ کہ روزے کو
باقاعدہ شفیع بنا کے اللہ جل شانہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کے لیے پیش فرمائے گا۔ یہ بندے کی عزت افزائی ہے کہ روزہ اس کے لیے اس دن اسپیشل سفارش کرے گا۔ اللہ تو جانتا ہے وہ دلوں کے بھید اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دے، آتش دوزخ سے نجات فرما دے۔ اس کا وعدہ بھی ہے روزہ داروں کے لیے اور دیگر نیک اعمال بجا لانے والوں کے لیے، لیکن باقاعدہ روزے کو اس کے لیے شفیع بنا کے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوگا کہ میرے مالک، اس نے بھوک پیاس کاٹی، تکلیف سہی، دن کے اوقات میں اپنی خواہش نفس سے رک گیا، آج میں تیرے حضور اس کی شفاعت کرتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے تیرے حضور عرض گزار ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ روزہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا کہ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ اس نے راتوں کی تنہائیوں میں تلاوت کلام مجید سے اپنی نیند قربان کی، تو میں نے اس کو روک دیا تلاوت کی وجہ سے سونے سے، تو دن کو اس نے بھوک کاٹی، مشقت گوارا کی، تکلیف برداشت کی، اور رات پھر نرم اور گداز بستر پر لیٹنے کی بجائے یہ قرآن پڑھتا رہا، صلاۃ التراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا، اور سحری کے وقت اٹھ کے نیند قربان کر کے تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرتا رہا۔ فشفینی فیہ، مالک میں اس کے لیے تیرے حضور شفاعت کرتا ہوں، یعنی روزہ بھی اللہ کے حضور شفیع بن کے کھڑا ہوگا اور روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن بھی شفیع بن کے بارگاہ عزتی میں کھڑا ہوگا اور سفارش کرے گا۔ اور مجھے بتائیے اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے ساتھ سفارش کر رہے ہوں گے، تو اللہ جل شانہ نے روزہ رکھنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اعزاز دینے کے لیے ان کو یہ اذن اور حکم ارشاد فرمایا ہوگا۔ تو جب یہ عرض گزار ہوں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش اللہ قبول فرما لے گا۔ عالی مرتبت سامعین، ناظرین، یہ کس قدر اللہ کی برستی رحمتوں کا موسم ہے، اور وہ کتنے ہی بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اس سرد موسم کے اندر بھی روزہ نہیں رکھ پاتے، کہتے ہیں میرے سے ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ آسودہ ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور مزدوری کرنے والے، مشقت سہنے والے، مشکل کام کرنے والے، وہ سوکھی روٹی کھا کے بھی سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، اور آسودہ شخص اگر بہانہ بنا لے کہ نہیں جی میرے لیے مشکل ہے، تو یہ سوائے بد نصیبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے ماہ صیام کا روزہ چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے، تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے روزوں میں اتنی برکت رکھی ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل تو ہے ہی ہے، امتثال امر الہی تو ہے ہی ہے، ایک فریضے کی ادائیگی تو ہمارے ذمہ ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کا اجر اتنا رکھا ہے، اس کا صلہ اتنا رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا، تو وہ آرزو رکھیں کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو، روزے ہی روزے ہوں، اور ہم اللہ کے حضور اس مہینے کی برکتیں جو سال پہ پھیل جائیں سمیٹتے رہیں۔ تو بہرحال یہ ماہ صیام رمضان المبارک کی برکتیں ہیں جو میگھ کی طرح برس رہی ہیں، اور ہمیں دامن پھیلا کے ان کو سمیٹ لینا چاہیے، اور یہ روزہ وفا نبھائے گا،
ہم روزہ رکھنے کے بعد قبر میں اتر جائیں گے، پھر صدیاں گزریں گی، پھر قیامت آئے گی، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، روزہ یاد رکھے گا، روزہ وفا نبھائے گا اور اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اس شخص کے لیے جس نے روزہ رکھا، اور کہے گا مالک اس نے بھوک اور پیاس کاٹی، تکلیف گوارا کی، اوقات نہار میں دن کے اجالوں میں اپنی خواہش نفس کو ترک کیا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور یہی قرآن کہے گا مالک اس نے راتوں کی تنہائیوں میں نیند کو قربان کیا میری خاطر اور تلاوت میں لگا رہا، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرمائی جائے۔ تو اللہ روزے کی سفارش بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائے گا، چونکہ اذن خود ہی دیا ہے کہ سفارش میرے حضور اس بندے کی کرو، یہ اس بندے کا اعزاز اور تکریم ہوگا، تو پھر اللہ جل شانہ اپنی عنایت خاصہ سے ان کو مالا مال فرمائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ میں اس مختصر وقت کے اندر اللہ کے محبوب کے کچھ فرامین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ترغیب ہو اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شعار بنائیں، اور بالخصوص ماہ صیام میں تو ہمارا کوئی دن اور ہماری کوئی رات قرآن سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام بہقی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جن کے دل طہارت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو قرآن سے کبھی وہ رجتے نہیں ہیں، کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے اور ان کے قلوب کو تسکین اور قرار نصیب ہوتا رہے۔ تو آج کل اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازیاں فراواں ہیں کہ ہمیں تراویح میں قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم مختلف اوقات کے اندر کتاب رحمت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے، قرآن پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، اس کے مخارج پڑھنے میں، اس کی روانی، تو جو مہارت قرآن مجید میں رکھتا ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، تو وہ ان عالی مرتبت فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اب ایک دوسرا شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، ہکلاتا ہے۔ اب اس کی آرزو تو ہے کہ میں بھی اس شخص کی طرح قرآن پڑھوں جو اس روانی سے، اس خوبصورتی سے پڑھتا ہے کہ کیا سکون اور کیا قرار اور کیا نور اتر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی آرزو تو ہوتی ہے اور وہ شوق سے، محبت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن زبان کا مسئلہ ہے، لکنت ہے زبان میں، ہکلا جاتا ہے، رکتا ہے، اٹک جاتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کا پڑھنا اس کے اوپر مشکل ہے۔ تو سنو اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، فَمَا لَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر دے گا۔ یعنی ایک تو وہ شوق فراواں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ رکتا ہے، اس کی زبان اڑتی ہے، وہ ہکلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید کا حق نہیں ادا کر پا رہا، اور اس میں ایک عجز پیدا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ ایک حسرت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ اس کو دوہرا ثواب اور دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنتے جائیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں رکھا گیا
لیکن دو لوگوں کے ساتھ آپ حسد کر سکتے ہیں. یہاں حسد بمعنی رشک ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار. ایک وہ شخص کہ جس کو قرآن دیا گیا اور وہ اس کو رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں تلاوت کرتا ہے. رات کو بھی کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اوقات شب کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں بھی وقت نکال لیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. تو اس شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو قرآن دیا گیا اور اس طرح اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی تنہائیوں کو قرآن سے مزین کر رہا ہے اور قیام کر رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. دوسرا وہ شخص جس کو مال دیا گیا اور وہ رات کو بھی اس مال کو خرچ کرتا ہے اور دن کو بھی اس مال کو راہ خدا میں لٹاتا ہے. ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, ان کا خیال و لحاظ رکھتا ہے اور دکھیوں کے, پریشان حالوں کے, مفلوق الحال لوگوں کے, بیوگان کے, ارامل اور مساکین کے, یتاما کے, کثیر العیال لوگوں کے کام آتا ہے. تو اس کا مال کام آیا لوگوں کے دکھ دور کیے اس کے مال نے, لوگوں کی اذیتیں کم کی اس کے مال نے, لوگوں کو خوشیاں دی اس کے مال نے. تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اے مالک اگر تو مجھے بھی مال عطا کرتا تو میں بھی تیری راہ میں یوں لٹاتا اور یوں نچھاور کرتا, یوں لوگوں کے کام آتا, ضرورت مندوں, محتاجوں اور لاچاروں کی ضرورت کی تکمیل کرتا. تو یہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک کون؟ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کو رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں تلاوت کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو مال بخشا گیا تو اس مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے, چاہے وہ ضرورت مند دن کے اجالے میں میسر آئے یا رات کی تاریکی میں, تو وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کا سینہ نور قرآن سے خالی ہے, تو فرمایا وہ ایسے ہے جس طرح کوئی اجڑا ہوا گھر ہو. تو یہ گھر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو قرآن مجید سے آباد کرنا ہو, قرآن مجید کو یاد کر کے اس سینے کو تلاوت کلام مجید کے ساتھ, حفظ قرآن مجید کے ساتھ آباد کرنا ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی تو اللہ اس کی نیکی بھی اسے عطا فرمائے گا. اور یہ یاد رہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر نیکی ہے اور ایک نیکی دینے کا اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے. تو گویا ایک حرف کے تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. پھر خود ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے. فرمایا ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں نصیب ہوں گی. اب مجھے بتائیے کیسا سودا ہے. اور پھر رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے. تو اب اگر آپ نے اس مہینے کے اندر تلاوت کی تو پھر اجر کس قدر زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا حجم کیا ہو جاتا ہے. ہمارے تو سارے
پیمانے اور ہمارے حساب و کتاب کے زاویے اور ہمارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت پر، اور خاص طور پہ ماہ صیام رمضان المبارک میں۔ اب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنی ہے اور ہماری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ دیگر اذکار نہ کر سکا، دیگر اوراد و وظائف نہ پڑھ سکا، چونکہ قرآن مجید میں مشغولیت ہی اتنی تھی۔ جس طرح آج کل حفاظ ہیں تو وہ سارے وظائف چھوڑ کے قرآن مجید کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے قرآن مجید کی تلاوت میں ایسی مشغولیت اختیار کر دی کہ اس کو دیگر اوراد و وظائف پڑھنے کا موقع نہ ملا، وہ مسئلتی، یہاں تک کہ اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہ ملا، وہ تلاوت ہی کرتا چلا گیا۔ لمبی دعائیں مانگنا، اس کے حضور عرض گزار ہونا، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے، لیکن اس کو نہ دعا مانگنے کا موقع ملا اور نہ دیگر اوراد و وظائف کرنے کا موقع ملا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا۔ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو جو مانگنے والوں کو مانگنے پر اللہ عطا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنے والے کو اللہ بغیر مانگنے کے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی کے رنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جس طرح مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں کلام الملک ملک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کا فضل و شرف دیگر کلاموں پر ایسے ہے جس طرح اللہ کی فضیلت، اس کا شرف اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ تو بتاؤ کہ اس سے بہتر کیا وظیفہ ہوگا، اور اس کی تلاوت سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ اور پھر اس مہینے کے اندر نزول قرآن ہوا ہے، تو اس کو خاص طور پہ ایک تعلق اور علاقہ ہے اس مہینے کے ساتھ، تو اس میں پھر تلاوت کا اجر اور صلہ کس قدر اللہ عطا فرمانے والا ہوگا۔ ہر سال ماہ صیام رمضان المبارک میں جبریل امین اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا ہے اس سال حضرت جبریل نے 2 مرتبہ حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور جبریل امین کرنے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے خاص ہے، اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت سے جو شخص محروم رہا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ محروم ہی ہے، کہ جس کو اس موسم میں بھی کتاب رحمت کی تلاوت کا یا سماعت کا موقع نہیں ملا ہے، اور غفلت کے اندر یہ مبارک مہینہ گزار رہا ہے، جبکہ اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، اس کی کرم نوازیوں کے می برس رہے ہیں، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں زمین پر آسمان سے، اور اللہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ تو اس موسم کے اندر بھی جو غفلت میں، برائی میں، بدکاری میں، گناہوں میں، آوارگی میں یہ موبائل کے اوپر فضول وقت گزار کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اس ماہ منور میں، اس مہینے میں خاص طور پہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ جو قرآن مجید کی لذت اور قرآن مجید کا ایک سرور ہے جو ہمیں نصیب ہو گیا، تو پھر ہم کبھی بھی اس وظیفے کو قضا نہیں کر پائیں گے، ماہ صیام کے بعد بھی۔ اور ماہ صیام یہی سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں بھوک پیاس کے ذریعے سے تقویٰ سکھاتا ہے یہ مہینہ، ہمیں اضافی نمازیں اور نوافل پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں شوق عبادت پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے قرأت قرآن کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم ماہ صیام کے بعد بھی اس عادت کو جو اللہ نے ہمیں اس پورے ایک مہینے میں نصیب فرمائی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور پھر
یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس مہینے کو ضائع بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں ہر سال اچھے لوگ بھی میسر آتے ہیں جو دین کی طرف آ جاتے ہیں اور جو اعمال خیر بجا لانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اس سے پھوٹتا ہوا نور اپنی زندگیوں میں اتار لیں۔ اللہ آپ کی میری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔